اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ سورہ قاف آیت 16۔ اور انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم ان وسوسوں کو جانتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر اٹھتے ہیں، اور ہم رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے اور انسان کے ظاہر اور باطن سے بخوبی واقف ہے، خود انسان سے بھی زیادہ انسان ہو سکتا ہے اپنے نفس کے بارے میں بہت سی چیزیں نہ جانتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی۔ اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ جب ہم نے پیدا کیا ہے تو اس کی پیدائش کے اندر کیا کیا تو رجحانات ودیعت کی ہے، کیا کیا اس کے اندر خصوصیات ہیں، وَنَعْلَمُ، اس کو ہم جانتے ہیں۔ اس کے نفس کے اندر کیا تصورات آتے ہیں، کیا خیالات آتے ہیں، اس کے ترجیحات کیا ہیں، اس کو ہم جانتے ہیں۔ پھر ایک حسی مشاہداتی مثال دے دیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم رگ گردن سے بھی اس کے قریب ہیں۔ حبل رگ، الورید گردن، گردن کے جو رگ ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے انسان کے دماغ کو خون پہنچانے کا۔ آپ کے علم میں ہے نا، دل جو ہے وہ خون پمپ کرتا ہے دن رات ہمیشہ بلا ناغہ، تھوڑی دیر کے لیے آرام نہیں کرتا نا دل، آرام کرے تو کیا ہوتا ہے، وہ دل والا ہمیشہ کے لیے آرام کر جاتا ہے۔ خون ہمیشہ پمپ کرتا ہے، اور خون کے پمپ کرنے سے دماغ زندہ رہتا ہے، اور انسان کے رگ گردن سے انسان کی زندگی کو دوام ملتا ہے۔ اس لیے فرمائے کہ رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی تمہاری حیات اور تمہاری زندگی سے بھی ہم زیادہ نزدیک ہیں، خود تم سے بھی ہم زیادہ نزدیک ہے کہ تمہارے اندر کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیا رجحانات ہے، کیا خیالات ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ انہیں اذ کہتے ہیں نا، وہ وقت یاد دلاؤ، اذ جب کی، اذ کا معنی ہوتا ہے جب کی، یعنی وہ وقت، وہ زمانہ ان کو یاد دلا دیں جس وقت اعمال کو وصول کرنے والے دو فرشتے اس کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے وصول کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ اس کے پاس ایک نگراں تیار ہوتا ہے۔
روایت میں ہے دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھتے ہیں۔ دائیں طرف والا فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں والا گناہوں کو لکھتا ہے۔ یہ مجمع البیان میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ فرشتہ جو دائیں طرف ہوتا ہے نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں والا فرشتہ گناہوں کو لکھتا ہے۔ دائیں والا فرشتہ جو نیکیوں کو لکھتا ہے اس کو بالادستی حاصل ہے بائیں والے فرشتے پر، اس کا حکم چلتا ہے اس پر۔ چنانچہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں والا فرشتہ اس کو 10 برابر کر کے لکھ لیتا ہے، فوری لکھ لیتا ہے بلا فاصلہ۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں والا فرشتے کو لکھنے نہیں دیتا، دائیں والا فرشتہ اس کے حکومت والا دستی ہے نا، وہ کہتا مت لکھو، ابھی مت لکھو، رک جاؤ، اس نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کو مت لکھو۔ کہتے ہیں کہ 7 گھنٹے تک، 7 ساعت مت لکھو۔ ہو سکتا ہے یہ استغفار کرے، ہو سکتا ہے کوئی اچھا عمل کرے، اس اچھا عمل کے نتیجے میں اس کا گناہ دھل جائے، منع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آیت کے تشریح میں ہم جاتے ہیں۔ یلفظ لفظا، تلفظ کرنے لفظ کو، جملے کو باہر منہ سے باہر پھینکنے کو کہتے ہیں، لفظا پھینکنا، باہر تلفظ کرنا۔ کوئی قول منہ سے باہر نہیں نکالتا، اس کو رشتے تحریر میں لانے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں احادیث میں جو بعض احکام ہوتے ہیں، واقعات، ان کو تمثیلی شکل میں بیان کرتے ہیں، تمثیلی، مثال کے طور پر کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعی کا بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کیوں ممکن نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کی سوجھ بوجھ کے مطابق بات کرو، سناؤ۔ لوگ نہیں سمجھیں گے تو آپ کی بات مزاح اڑائیں گے یا تمسخر کریں گے، کیا کہا، وہ بات نہیں کرتے جو لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اصل قرآن و حدیث میں تقاضے ہوتے ہیں، اس کے مطابق بات بیان ہوتی ہے۔ آج کل انسان کے اوپر بات واضح ہو گئی ہے کہ قرآن مجید نے بھی متعدد جگہوں پر کہا بھی ہے، ظاہر قرآن سے اس آیت کے علاوہ رقیب و عتید ہے، ہر لفظ کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ زمین جو ہے ریکارڈر ہے، ہمارے ہر نشست و برخاست کو، ہمارے آواز کو یہ زمین یا اس کی فضا ضبط کرتی ہے۔ یوں کہو یا ایک ضروری بات جو آپ لوگوں نے اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں یا جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ہوتا ہے انرجی۔ انرجی ہمارے جسم سے باہر نکل جاتی ہے، انرجی ہے، وہ محفوظ رہتی ہے، اس کو دوام حاصل ہے۔ انرجی
مادہ انرجی میں بدلتا ہے، انرجی مادے میں بدلتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم مادہ باہر سے وصول کر کے اپنے اندر بھیج دیتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں نا، مادہ، روٹی کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، وغیرہ چیزیں کھاتے ہیں، وہ چیزیں جو ہے ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے اور اس سے خون بنتا ہے، دل اس خون کو پمپ کرتا ہے، تمام شرائین کے ذریعے تمام سیلز، جسم کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں، خلیات، ان سیلز کو زندہ رکھتے ہیں، خون پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا سیل خرچ ہوتا ہے، آپ کا اپنا وجود خرچ ہوتا ہے۔ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے وجود کو خرچ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے وجود سے کم کر کے اس کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں، خرچ کرنا ہی ہوتا ہے، خرچ کرنا ختم ہونا، آپ کے اندر نہیں رہتے۔ آپ نے جو روٹی کھائی ہے باہر سے، اس سے جو خون بنا ہے، اس خون سے سیل جو ہے وہ زندہ ہوا گیا ہے، وہ سیل آپ کی بات اور گفتگو کرنے سے وہ خرچ ہوتا ہے۔ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، ہزاروں سیل گر رہے ہوتے ہیں، تبھی تو یہ بات نکل رہی منہ سے میری۔ جی انرجی بن کر کے باہر نکل رہی ہے۔ باہر انرجی نکلنے کے بعد وہ انرجی محفوظ رہتی ہے، موجود رہتی ہے۔ قیامت کے دن تجسم اعمال سن رکھا ہے نا، کہ آپ کا اعمال مجسم ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ یعنی یہ جو انرجی آپ اس کائنات کی فضا میں بھیج چکے ہیں، اور وہ انرجی موجود ہے، وہ عملی شکل کر کے پھر دوبارہ آواز بن کے یا وہ عمل کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گا۔ وہ آیت آپ لوگ حافظ ہیں نا، جو ذرہ برابر بھی عمل کرتا ہے وہ اس عمل کو دیکھ لے گا، یراہو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو برا کام ذرہ برابر کیا ہے وہ دیکھ لے گا۔ قدیم لوگ کہتے ہیں یراہو، عمل تو دنیا میں ہو چکا، کیا دیکھے گا؟ یرا جزاءہ، وہ تعویل کرتے، تعویل نہیں کی ضرورت، یراہو وہ خود عمل نظر آئے گا۔ جی، آپ کے اعمال دنیا میں آپ نے بھر بھیجا ہے انرجی کی شکل میں، وہ انرجی قیامت کے دن تجسم اعمال کی صورت میں مجسم ہو کر کے سامنے آئے گا۔ اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اس کا ذکر ہے کہ ہم ان پر ظلم نہیں کرتے، ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ان کا اپنا عمل ان کو اذیت دے گا۔ یہ وہی ہے جو کہ لوگ عمل کرتے رہیں، یہ آج سامنے آتا ہے، اس کا اپنا عمل عذاب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر جو فرشتوں کی تعبیر ہے، وہ اس کو فرشتے بھی مأمور ہوتے ہیں، وہ تجسم اعمال کو بنانے کے لیے، شکل دینے کے لیے۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ درآمد و برآمد سے عبارت ہے، امپورٹ ایکسپورٹ۔ مادی چیزیں انسان اندر بیچتا ہے
اور انرجی انسان باہر پھینکتا ہے، اور وہ جو انرجی باہر پھینکتا ہے وہ عمل، حرکت، جنبش وغیرہ کی شکل میں کچھ نہیں ہوتا. سانس لیتے ہیں اس پر بھی آپ کے سیل خرچ ہوتے ہیں. لہٰذا انسان جب عمل کرتا ہے اپنے وجود کو خرچ کر رہا ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں انسان جب عمل کرتا ہے اپنے وجود کو دوام دے رہا ہوتا ہے. دوام دے رہا ہوتا ہے، یعنی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ما یلفظ من قول، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت کے ذریعے اپنے آپ کو آپ لافانی کر رہے ہیں. آپ کا عمل جو ہے وہ انرجی کی شکل میں غیر فانی ہو گیا. آپ غیر فانی ہو گئے اپنے عمل کی شکل میں، آپ فانی نہیں ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں، ہم فانی نہیں ہیں، ہم اپنے عمل میں موجود رہتے ہیں، خواہ اس دنیا میں ہو یا اس دنیا میں ہو، ہم اپنے عمل کی شکل میں موجود رہتے ہیں. ہم جب عمل کرتے ہیں اپنے آپ کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دوام دے رہے ہوتے ہیں. انرجی میں بدل دیا، یعنی لافانی میں بدل دیا، خواہ گناہ ہو خواہ نیکی ہو. لہذا انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ اس کا کل خود اس کا مشاہدہ کریں گے. قرآن مجید میں ہے جو بھی عمل انجام دیتا ہے، انسان جب عمل کرتا ہے انسان کا عمل اس کو دوام دیتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی غشی حقیقت بن کر آ گئی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. سکرۃ الموت، انسان کے لیے موت کا وقت آتا ہے، احتضار کا وقت آتا ہے. یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. سکرۃ الموت، موت کی غشی انسان کے اوپر جب احتضار کا وقت آتا ہے، احتضار کا وقت، اس وقت وہ اس دنیا سے نکل چکا ہوتا ہے، ابھی جان باقی ہے، دنیا سے نکل گئے. وہی معنی کہ اس کے جان اور اس کے بدن میں رابطہ نہیں، وہ کمزور ہو گئے. اب کمزور ہونے کی وجہ سے روح فعال ہو جاتی ہے. جب آپ سو جاتے ہیں آپ کو خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں، آنکھیں بند ہیں پھر بھی نظر آتی ہیں. آپ سو رہے ہوتے ہیں پھر بھی آپ چلتے ہیں پھرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے. خواب میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہے، آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ جھانک رہے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی، آپ کو نظر آ رہی ہے. بالکل بلا تشبیہ اسی طرح ہوگا. احتضار کی حالت میں جسم اور روح کا رابطہ کمزور ہوگا. کمزور ہونے کی وجہ سے روح آزاد ہو جائے گی. اب روح اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، ان آنکھوں سے نہیں، یہ آنکھیں تو بند ہے، احتضار میں ہیں. آواز بھی ان کانوں سے سنے گی، روح سنے گی، روح ان کانوں سے نہیں، روح اپنے کانوں سے سنے. اس وقت انسان کو سب کچھ نظر آتا ہے، اور انسان کو اپنی آخرت کی خبر بھی، خوشخبری ہے یا جو بھی دینا ہوتا ہے وہ سن لیتا ہے اس وقت.
جناب امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے نا، یا حار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدان جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے۔ ہر مرنے والا علی کو دیکھ لے گا، علی اس مرنے والے کے سامنے حاضر ہے، علی کے چاہنے والا ہے تو پھر اس کو خوشخبری دے گا۔ یہ بلکہ کہتے ہیں جناب ارسال المآب بھی حاضر ہوں گے، علی بھی حاضر ہوں گے، ارسال المآب سرانے پر ہوں گے، علی بائیں طرف، اور اس کو بشارت دے رہے ہوں گے، جنت کی بشارت دے رہے ہوں گے۔ علی اور رسول کو دیکھ کر یہ مرنے والا اتنا خوش ہوگا کہ واپس جانے کے لیے کہا جائے، قبول نہیں کرنے، میں نے کوئی واپس نہیں جانا، مجھے بھیجو، جلدی جلدی کرو۔ وہ موت کو پسند کرے گا اور خوشی خوشی اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ ٹھیک ہے، حالت احتضار انسان دنیا سے سارا اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے اور آخرت کی طرف وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک، یہ قرآن مجید میں ہے، یہ روایت نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں، روح قبض کر رہے ہیں، ابھی مرا نہیں ہے، حالت اس میں ہے، احتضار میں ہے، کہتے ہیں تم پر سلام ہو، فرشتے سلام کریں گے اس مرنے والے کو، مومنین کے بارے میں ہے، سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیں گے مرنے سے پہلے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے جن کی روحیں قابض کر رہے ہوں گے، اس وقت کی بات ہے، روح قابض کرنے کی حالت کی بات ہے، وہاں فرشتے خوشخبری سناتے ہوں گے، سلام کر رہے ہوں گے، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو تم اچھا عمل کرتے ہیں ان کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی مرا نہیں ہے، ابھی مر رہا ہے انسان، یہ اور جنت کیا بات ہے، جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی، اور اس خوشخبری سننے کے بعد انسان پھر واپس جانا پسند کرے گا؟ ابد پسند نہیں کرے گا۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ان کو دی جائے وہ واپس آنا پسند نہیں کرے گا۔ جنت کی بشارت سن لیا ہے، اور ابھی جنت ہے، ابھی جنت قیامت کے بعد ایک سور پھونکا جائے گا، اس وقت سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد پورے صراط سے بھی گزرنا ہوگا، پھر جنت ہے، جنت بہت دور کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں ابھی جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا بات ہے؟ اس سے آپ کو ایک بات واضح مل جاتی ہے، حیات برزخی کی بات۔ ایک حیات برزخی ہے، ایک دنیاوی زندگی ہے، اور ایک آخرت کی زندگی ہے، اور ایک آخرت اور دنیا کے درمیانی زندگی ہے، اس کو برزخ درمیان کہتے ہیں، درمیانی زندگی ہے ایک۔ اس درمیانی زندگی میں مومنین کے لیے جنت ہوگی، ایک جنت برزخی جنت، اور جو
مومن نہیں ہے، منافق ہے، ناصبی ہے، کافر ہیں، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اس میں پھر اقوال ہے، کیا سب کے لیے حیات برزخی ہے؟ یعنی سب کے لیے نہیں ہے، بڑے بڑے مومنین کے لیے حیات برزخی ہے، بڑے بڑے کافرین کے لیے حیات برزخی ہے، مومنین کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے برزخی عذاب ہے، عذاب برزخ۔ حیات برزخی کی بات ہے، اس جنت برزخی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن میں ہے نا، راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، زندہ ہے، شہداء شہید لوگ زندہ ہیں، اور اسی طرح اور بڑے درجات والے جو ہے وہ زندہ ہوں گے، برزخ میں زندہ ہوں گے۔ یہ ان مومنین کی بات ہے جن کو حیات برزخی نصیب ہے، ان کے نصیب میں حیات برزخی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جسے تو بھاگتا تھا، موت سے ہر کوئی بھاگتا ہے نا، پسند نہیں کرتا ہے، وہ موت سامنے آ جاتی ہے، سکرۃ الموت، موت کی غشی سامنے آتی ہے حقیقت بن کر۔ اس وقت مومن کی یہ حالت ہوگی، اس کو خوشخبری ملے گی اور وہ واپس آنا پسند نہیں کرے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔